جنگ بدر مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں 13 سال کے طویل عرصہ تک ہر قسم کے مظالم اور تکالیف کا سامنا کرنے کے باوجود پلٹ کر جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ کافروں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں تک سے نکال باہر کیا، اور مسلمان طعن و کرہن یہ بھی برداشت کر گئے۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ کے غیر مسلموں سے معاہدے کیے اور اس طرح ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں دشمن تعداد میں مومنین سے 3 گنا زیادہ تھے۔ مسلم فوج میں صرف 313 سپاہی، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں۔ اس سفر کے دوران سواری کے جانور کم تھے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے جبکہ باقی 2 پیدل چلتے۔ دشمنوں کی فوج میں سر سے پیر تک زرہ بختر سے لیس 1000 سپاہی تھے، جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ دونوں فوجیں بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں۔ آئیے ہم جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد کے چند واقعات کا جائزہ لیں جن سے ہمیں کئی سبق حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشان کن حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج تیرے ان مٹھی بھر نام لیواؤں کو شکست ہوگی تو پھر قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اے میرے اللہ، میں تجھی سے اور صرف تجھی سے مدد کا طالب ہوں، دست غائب سے ہماری مدد فرما۔ سورہ الانفال نمبر 9 اور 10۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا ہے کہ تمہارے دل جس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے مومنین کی امداد کا اعلان فرمایا، اور وہ اس لیے تاکہ مومنین کے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ مدد فرشتے نہیں بلکہ میں خود کر رہا ہوں، کیونکہ مدد تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ فرشتے تو اس نے محض مومنین کے اطمینان قلب کے لیے بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کئی کام کرنے کا حکم دیا۔ سورہ الانفال نمبر 12۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں،
تم ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ اس آیت سے واضح ہے کہ فرشتوں نے نہ صرف مومنوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے قدم جما دیے، بلکہ خود بھی مسلمانوں کی طرف سے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا۔ ابو داؤد مزنی رضی اللہ عنہ اور سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہماری تلواریں کافروں کی گردنوں تک پہنچنے بھی نہ پاتی تھیں کہ ان کی گردنیں کٹ کر جسم سے الگ ہو جایا کرتی تھیں اس جنگ کے دوران۔ دراصل کافروں کی گردنیں فرشتے کاٹ رہے تھے۔ سورہ الانفال نمبر 50۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جانیں نکال رہے تھے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس آیت کریمہ سے میں معلوم ہوا کہ جب بھی فرشتے کسی کافر کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ ان کافروں کو سزا کے طور پر ان کے منہ اور پشت پر آگ میں دہکا کر سرخ کی ہوئی لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں سے ان کو بری طرح مارتے ہیں۔ اللہ تعالی سورۃ الانفال نمبر 51 میں فرماتے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ ان کافروں کی بدعمالیوں کی سزا ہے جس کا وہ دنیا میں ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود ان کافروں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال نمبر 14 میں فرماتے ہیں ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار۔ ابھی فی الحال اپنی بدعمالیوں کا مزہ چکھو، قیامت کے دن اس سے بڑی سزا تمہاری منتظر ہے۔ یہ پڑھ کر ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ سکرات الموت کے وقت کافروں کو انتہائی دردناک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے طور پر یہ سزا دی جاتی ہے۔ جب کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے ایسی ہی دردناک سزا ہے۔ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے بھی کئی معجزات رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر جنگ سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ سورہ الانفال نمبر 43۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر وہ بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے، اور جو کام درپیش تھا اس میں تم جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ حالانکہ دشمنان اسلام کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالی نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعداد کم کر کے دکھائی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی تعداد زیادہ بتاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنے صحابہ کرام کو بتا دیتے تو مسلمانوں میں شدید اختلاف ہو جاتا، اور اختلاف ہر حالت میں نقصان دہ ہوتا ہے، خصوصاً میدان جنگ میں اور بھی زیادہ مضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح معجزانہ طور پر مسلمانوں کو اختلاف سے بچا لیا۔ اسی طرح جنگ کے دوران ایک اور معجزہ رونما ہوا۔ سورہ الانفال نمبر 44۔
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ مسلمانوں نے میدان جنگ میں اس معجزے کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے دوران دشمن کی تعداد کم کر کے دکھائی، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، اور کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھانے میں اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ کافر مسلمانوں کو تعداد میں کم اور کمزور جان کر سامنے آئیں اور قتل کیے جائیں اور اپنی سزا کا مزہ چکھیں۔ دوران جنگ ایک اور دلچسپ واقعہ رونما ہوا۔ شیطان نے قبیلہ بنو بکر کے ایک طاقتور سردار سراقہ بن مالک کا بھیس بدلا اور کافروں کے ساتھ مل گیا، اور یہ کہہ کر کافروں کی حوصلہ افزائی کرنے لگا کہ آج دنیا کا کوئی انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ آج میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جب شیطان نے مسلمانوں کی فوج دیکھی تو وہ یہ کہتا ہوا الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا کہ مجھے تم سے کافروں سے کچھ واسطہ نہیں۔ سورہ الانفال نمبر 48۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھایا اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ بالآخر جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فاتحین بدر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، سورہ الانفال نمبر 17، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے فرما رہا ہے کہ تم یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ یہ جنگ تم نے جیتی ہے، فتح و کامرانی صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ یاد دہانی بھی کروا رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مٹی اور کنکریاں اپنی مٹھی میں لے کر دشمن کی طرف پھینکے تو یہ مٹی اور کنکریاں ہوا کے زور سے طوفان گرد و غبار میں تبدیل ہو گیا،
دشمنان اسلام کی آنکھوں میں پڑ گئیں اور وہ دشمن بدحواسی میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ مٹھی بھر مٹی اللہ تعالی کے حکم اور مدد سے طوفان میں تبدیل ہوئی۔ پس جنگ میں فتح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوئی ہے، نہ کہ مجاہدین کی ذاتی صلاحیتوں سے۔ سوچئے، اس کامیابی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر نہیں کر سکتے۔ جنگ ختم ہوتے ہی مسلمان فوج 3 گروپوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ وہ جس نے بھاگتے ہوئے دشمن کا دور تک پیچھا کیا، دوسرا گروہ میدان جنگ میں دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گیا، اور تیسرا گروہ جس نے حفاظت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف احاطہ بنا لیا تھا تاکہ خدا نخواستہ کہیں چھپا ہوا کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار نہ کر سکے۔ جب سب لوگ شام کو ایک جگہ جمع ہوئے تو دن میں جمع کیے ہوئے دشمن کے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ان میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ جن لوگوں نے یہ مال جمع کیا تھا ان کا دعویٰ تھا کہ اس سارے مال پر صرف ان کا حق ہے، کیونکہ یہ سب انہوں نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے۔ دوسرے گروہ والوں کا کہنا تھا کہ اس مال پر ان کا حق ہے، کیونکہ اگر وہ دشمن کا پیچھا کر کے اسے نہ بھگاتے تو ان لوگوں کو مال جمع کرنے کا موقع نہ مل سکتا۔ تیسرے گروہ کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ہم سب سے اہم فرض انجام دے رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اس لیے اس مال پر ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ پر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سب مجاہدین میں انبن پیدا ہو گئی، کیونکہ ابھی تک مال غنیمت کے بارے میں کوئی ہدایت نازل نہیں ہوئی تھی۔ گزشتہ امتوں کے لوگوں کو مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ لوگ تمام مال غنیمت ایک جگہ ڈھیر کر دیتے تھے، اور اگر اس پر بجلی گر کر اسے خاک کر دیتی تو گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کا جہاد قبول کر لیا ہے، ان کا جہاد قبول کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ تعالی نے سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح ہدایات فرمائیں۔ جیسے ہی ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے خود حل فرما دیا ہے، تو یہ سب لوگ آپس کے تمام اختلافات فراموش کر کے پھر ایک بار شروع و شکر ہو گئے۔ حکم الہی کے مطابق تمام مال سب مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ اس نے امت محمدی کو مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتے ہی کس طرح یہ سب صحابہ کرام آپس کے اختلافات بھلا کر ایک ہو جایا کرتے تھے اور فی الفور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ غیر مسلم مورخین کے نزدیک جنگ بدر پوری دنیا انسانیت کی سب سے اہم جنگ ہے۔ اس ایک جنگ کے اثرات نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ اس سے اسلامی ریاست کو تقویت اور فروغ ملا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفار کو شکست فاش ہوئی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنگ بدر کے دوران کتنے معجزے رونما ہوئے اور کس طرح اللہ کے سچے اور مخلص بندوں کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور امداد حاصل ہوئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن ہوں، تاکہ ہمیں بھی مشکل حالات میں تائید اور امداد غیبی حاصل ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔